بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے بنی اسرائیل پر طاعون کی بیماری کا عذاب۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلوہ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گھیوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذا کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کے اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کو شرارت اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنی سرکشیوں پر اپنی سرینیوں کے بل پر گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے، اور حتتن معافی کی دعا کے بدلے حبتتن فی شعرتن یعنی ایک دانہ ہے ایک بال میں کہتے ہوئے اور مذاق اور تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے سے اندر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل کیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی کی شکل میں پھیل گئی، اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل دب کر مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ طاعون کیا ہے؟ یہ ایک مہلک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلیگ بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور کنجران میں آم کی گٹھلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں، جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، اور شدید بخار بھی رہتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور دردناک جلن سے شعلہ کی طرح جلنے لگتی ہیں، اور مریض شدت درد اور شدت بے چینی اور بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلدی مر جاتا ہے۔ جس طرح یہ بستی کسی بھی بستی میں اگر یہ وبا پھیل جاتی ہے تو اس بستی کے اکثر لوگ آبادی کے موڑ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی یوں بیان فرمایا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں سے جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، یہ بدلہ ہے ان کی بے حکمی کا۔ محترم سامعین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے، کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے، دنیا میں بھی قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا ہو کر بالکل مر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا انسان شہید ہوتا ہے۔ بحوالہ تفسیر ساوی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 68، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ۔